اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جانور خریدنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز نیت اپنی درست کر لیں، یعنی یہ نیت نہ ہو کہ شہرت کے لیے کوئی قربانی کر رہا ہو، واہ واہ کے لیے کر رہا ہو کہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے، میڈیا والے آئیں گے، رپورٹیں بنیں گی اور جناب محلے میں واہ واہ ہوگی کہ فلاں آدمی اتنے لاکھ کا بیل لے کر آیا ہوا ہے۔ یہ چیز یعنی پس منظر میں نہیں چلنی چاہیے۔ اگر یہ آئیڈیا ہے اور اس مقصد کے لیے ساری تگ و دو کر رہے ہیں کہ یار لوگ آئیں گے دور دور سے دیکھنے کے لیے، واہ واہ ہوگی، تو قربانی نہیں ہوگی۔ وہ میں اس کی تفصیل شروع میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تو نہ گوشت ملتا ہے، نہ اللہ کو خون ملتا ہے، نہ کھال ملتی ہے، کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کو تو ایک دل کا تقویٰ ملنا تھا، وہ تقویٰ ہے نہیں، وہ اخلاص ہے نہیں، تو اللہ کی نظر میں یہ ایسا ہی ہے کہ آپ گوشت کھا رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ دوسری چیز، قربانی کا جانور خریدنے کے لیے حلال مال استعمال کریں۔ حرام مال سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس حرام مال ہے اور حلال مال ہے ہی نہیں، تو علماء نے لکھا ہے اس کا طریقہ یہ کہ کسی سے حلال پیسے قرض لے، اگر قربانی اس پر لازم ہے تو حلال پیسوں سے قربانی کرے، بعد میں اپنا قرض ادا کرتا رہے حلال پیسے سے، لیکن حرام پیسے سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسری بات یہ سمجھیں کہ اگر کسی آدمی کی کل یا اکثر آمدنی حرام کی ہے، کسی آدمی کی ساری آمدنی حرام ہے یا اس کی آمدنی کا میجورٹی جو حصہ ہے وہ حرام کا ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی اجتماعی قربانی میں، مشترکہ قربانی میں حصہ نہ لیں۔ اگر مثلاً 5 لوگ ہیں قربانی کرنے والے اور 5 میں سے کسی ایک کی بھی آمدنی حرام کی ہے، تو 5 کے 5 کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پھر اگر انہوں نے قربانی کرنی بھی ہے تو اپنی الگ سے قربانی کرے، چاہے وہ گائے خریدیں، بیل خریدیں، بکرا خریدیں، الگ سے قربانی کریں۔ ایسے لوگوں کو مشترکہ قربانی میں اور اجتماعی قربانی میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی آدمی کی انکم میں حرام اور حلال دونوں ہیں، بٹ جو میجورٹی حصہ ہے اس کی انکم کا وہ حرام کا نہیں ہے، وہ حلال کا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کسی اجتماعی قربانی میں یا کسی مشترکہ قربانی میں بھی حصہ لے سکتا ہے۔ اور اس سے 5ویں بات اس سے متعلق یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں اگر آپ حصہ لے رہے ہیں تو جس ادارے میں آپ نے اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالا ہے اس کے متعلق آپ پورا اطمینان کر لیں کہ یہ ایک مستند ادارہ ہے، اور ان کے ہاں جو قربانی کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، جانور کی خریداری کا، اس کی رکھوالی کا، پھر اس کے جناب ذبح کرنے کا، پھر اس کی گوشت کی تقسیم کا، یہ اجتماعی قربانی کا معاملہ ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو ایسے اداروں میں آپ اجتماعی قربانی کریں جن کو مستند علماء کرام کی، مستند مفتیان کرام کی سرپرستی حاصل ہو۔ تو 5 چیزیں جن کا آپ نے خیال کرنا ہے جانور خریدنے سے پہلے۔ نمبر 1، اپنی نیت درست کر لیں کہ میں قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ نمبر 2، قربانی حلال پیسوں سے کریں، حرام پیسوں سے نہ کریں۔ نمبر 3، اگر کسی آدمی کی کل آمدنی یا اس کی آمدنی کا اکثر حصہ حرام کا ہے تو وہ کسی مشترکہ یا اجتماعی قربانی میں حصہ نہ لے، الگ قربانی کرے۔ نمبر 4، اگر کسی کی کل آمدنی حرام کی ہے یا اس کی اکثر آمدنی حرام کی ہے تو اس کو چاہیے کہ قربانی کے لیے حلال پیسے کسی سے قرض لے کر قربانی کرے، حرام پیسوں سے قربانی نہ کرے۔ اور نمبر 5، اجتماعی قربانی میں اگر آپ حصہ شامل کر رہے ہیں تو اس میں آپ اس چیز کا اطمینان کر لیں کہ یہ ادارہ مستند علماء کرام کی نگرانی میں کام کر رہا ہے، تاکہ ان کا جو قربانی کا پروسیس ہے اس پر آپ کو اطمینان ہو اور آپ کی قربانی صحیح طریقے سے ادا ہو سکے۔